ہماری یہ خوش قسمتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا دوسرا جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا، میں کچھ سی رہی تھی، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور سے سارا کمرہ ہی روشن ہو گیا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سارا کمرہ جو ہے وہ نور علی نور ہو گیا، کیونکہ اس کمرے میں نور والے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والے آقا اس کمرے میں آ گئے، وہ کمرہ نور و نور ہو گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہ جو سوئی گر گئی تھی، اندھیرے میں میں تلاش کر رہی تھی، سرکار کی نور کی برکت سے مجھے وہ میری گمی ہوئی سوئی اللہ نے عطا فرما دی۔ پھر آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنے روشن چہرے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن اے عائشہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو قیامت والے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو قیامت والے دن میرا ودھا والا مکھرا نہ دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کون سا بد نصیب بندہ ہوگا جو آپ کا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا، قیامت والے دن وہ میرا ودھا والا مکھرا نہیں دیکھ سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو ہماری زبان درود و سلام سے تر ہو جایا کرے۔ جب بھی نعت شریف سنے سرکار کا نام آئے تو ہم ورد کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں تو دل کھول کے درود پاک پڑھے، دل کھول کے درود پاک پڑھے۔ تو درود پاک کی کثرت 1200 مرتبہ کم از کم روزانہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ کتنی مرتبہ؟ 1200 مرتبہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے آپ کو یہ عرض ہے کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر لگوائے نا، 12ویں کی نسبت سے 1200 مرتبہ تو پڑھیں گے سارے درود پاک۔ آج انشاءاللہ میری جو تقریر کا موضوع ہے، کیونکہ روزوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور آج میری تقریر کا موضوع یہ ہوگا خطبے کے اندر، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی عبادات جو ہوتی ہیں نا، ان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی اسلامی عبادتیں ہیں ان کا ایک خاصہ ہوتا ہے، جہاں پر ان کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے وہاں پر یہ انسان کی تربیت بھی کرتی ہیں، انسان کی تربیت بھی کرتی ہے۔ اگر بندہ سیکھنا چاہے تو بہت کچھ بندہ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج عبادات کے اندر تو سستی آ ہی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان عبادات سے جو ہماری تربیت ہوتی تھی اس کی طرف بھی توجہ ہماری کم ہو گئی ہے۔ مثلا ایک بندہ، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر اس کو کما حق ہو، اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ روزے کو دیکھ لیں، بے شمار لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان، ان کی آنکھ، ان کے کان گناہوں سے وہ بچتے نہیں ہیں، صرف وہ بھوک پیاس والا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، جن کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جن کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں بزرگان دین فرماتے ہیں روزے رکھنے سے بھی اگر کسی بندے کے اندر تبدیلی نہیں نہ آتی، اگر تبدیلی آ گئی اس کے کردار میں روزے رکھنے سے، تو سمجھ لیں اللہ نے اس کے روزوں کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر اس کے کردار کے اندر تبدیلی نہیں آئی روزے رکھنے کے باوجود، پھر وہ فرض چھوڑتا رہا، واجبات چھوڑتا رہا، بے حیائی والے کام کرتا رہا، تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، پاک دامن رہو۔ انسان کا جو کریکٹر ہے نا یہ ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرا، وہ داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ یہ نہ کہیں یار یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، یہ بڑا گندا بندہ ہے، یہ بڑا بدکردار بندہ ہے، یہ زانی بندہ ہے، یہ شرابی بندہ ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ انسان کی نظروں میں شرم و حیا ہونی چاہیے۔ انسان کا جو کردار ہے، بالخصوص نوجوان کا جو کردار ہے، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرا وہ کردار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں آنکھ جو ہے نا، آنکھ یہ دل کا طرف جانے والا راستہ ہے، آنکھ دل کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اگر آنکھ پاک ہوگی تو دل خود بخود ہی پاک ہو جائے گا، اور اگر آنکھ میلی ہو گئی، ہم نے اس طرف دیکھ لیا جس طرف دیکھنے سے ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا ہے، اگر ہم نے اس طرف دیکھ لیا تو پھر ہمارا دل بھی میلا ہو جائے گا، ہمارا دل پھر پاکیزہ دل نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں حدیث پاک میں آتا ہے، میدان عرفات ہے، میدان عرفات کے اندر ایک نوجوان شخص عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان شخص کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس کا چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آج کا دن وہ دن ہے کہ اس دن جو بندہ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو قابو میں رکھے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ میرے بھائیوں کتنا برکت والا وہ مقام ہے میدان عرفات کا، کتنا برکت والا دن ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ برکت والا مقام ہو، برکت والا دن ہو، وہاں پر رہ کے بھی آنکھ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، وہاں پر رہ کر بھی کان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو پھر جب دوسرا وقت ہوگا، دوسری جگہ ہوں گی، تو وہاں پر کتنا ضروری ہوگا ان کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہر بندہ ہی اس گناہ میں ملوث ہے۔ میرے بھائیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بدنگاہی چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس بندے کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے سینے میں محسوس فرمائے گا۔ تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے ہماری آنکھوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے، پیٹ خالی رہتا ہے، اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روک کے رکھتے ہیں نا۔ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، جس طرح ہم اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روک کے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم نے اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے روک کے رکھنا ہے، ایسے ہی ہم نے اپنے کردار کو غلط کاموں سے روک کے رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارنی ہے پاک دامنی والی، پاک دامنی والی زندگی گزارے، پاکیزہ زندگی، عفت و پارسائی والی زندگی میرے بھائیوں ہم گزارے، ایسی زندگی گزارے جس طرح ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے زندگی گزاری ہے۔ 17 رمضان المبارک، کتنا؟ 17 رمضان المبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم وصال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور سرکار کی یہ ایسی زوجہ ہے شادی سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
فرشتوں کے سردار جبریل امی سبز ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کر میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یہ فرما رہا ہے یہ جو عائشہ ہے یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتہ تصویر لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی عفت و پاک دامنی، میرے بھائیوں یہ کتنی پارسا تھی، متقی اور پرہیزگار تھی۔ سنیے ذرا، جب ان پہ تہمت لگی نا، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، بچے نے گواہی دی ان کی بے گناہی کی۔ ایسے ہی حضرت مریم پر جب تہمت لگی، وہاں پر بھی بچے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان دیکھیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، آپ کی بیوی ہے، جب ان کے دور میں ان پر تہمت لگی تو ان کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نور کی 16 آیتیں، ایک حرف بھی نازل ہو جاتا تو کیا بات تھی، ایک حرف نہیں، 2 حرف نہیں، ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ پاک نے قرآن کی 16 آیتیں نازل فرما دی، اور جو 16ویں آیت تھی نا، اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا سوچو تو صحیح، جب تم اپنے میں سے کسی نیک شخص کا رشتہ تلاش کرتے ہو، کتنی پاکیزہ خاتون تلاش کرتے ہو، کتنا تم سوچ سمجھ کے رشتہ کرتے ہو۔ ارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زوجہ بننے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کا کردار کتنا ستھرا اور اعلیٰ ہوگا، وہ کتنی پاکیزہ ہوں گی، کتنی شانوں کی مالک ہوں گی۔ میرے بھائیو، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و دامنی، عفت و پاک دامنی، روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے جس طرح ہم اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچا کے رکھیں، ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں میرے بھائیوں۔ ایسے ہی روزہ ہمیں سبق دیتا ہے خیر خواہی کا۔ کس کا؟ خیر خواہی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کر دیں، اگر آپ کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کر لیں میرے بھائیوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے گا اللہ اسے تقوی کا لباس عطا فرمائے گا۔ کون سا لباس عطا فرمائے گا؟ تقوی کا اللہ پاک اس کو لباس عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو آپ جانتے ہی ہیں یہ انسانی فطرت ہے، جب تک بندہ خود پریشانی میں نہیں نہ پھنستا تب تک اس کو دوسرے کی پریشانی سمجھ نہیں آتی، جب تک وہ خود بیمار نہیں نہ ہوتا تب تک اس کو اگلے بیمار بندے کی بیماری کی سمجھ نہیں آتی، جب تک وہ خود تنگ دست نہیں ہوتا تب تک اس کو اگلے بندے کی تنگ دستی کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس میں یہ تربیت فرمائی امت کی، جب تم بھوکا پیاسا رہو گے صبح سے لے کے شام تک تمہیں احساس ہو جائے گا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کو بھوک کتنا ستاتی ہے، اس کو پیاس کتنا تڑپاتی ہے، تمہیں احساس ہو جائے گا یہ روزہ تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ جب تم بھوکے پیاسے رہتے ہو تو یہ تمہاری تربیت کرتا ہے کہ اگلا بندہ بھوکا پیاسا ہے، جاؤ جا کے اس کی مدد کرو، جاؤ جا کے اس کی خیر خواہی کرو، جاؤ جا کے اس کی ہمدردی کرو۔ ہمدردی بھی اگر کسی نے سیکھنی ہے
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھ لے۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، اور یقین کریں میرے بھائیوں سرکار نے ان سے بڑی محبت فرمائی ہے، بڑا پیار فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، 25 سال اپنا تن من دن سرکار کی بارگاہ میں گزار دیا، اور ایسی خدمت کی 25 سال، ایسی خدمت کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسی خدمت کی سرکار نے اس خدمت کو ساری زندگی یاد رکھا، ساری زندگی یاد رکھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے حضرت خدیجہ کی بہت ہی زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ تعریف۔ حضرت خدیجہ کا سب سے اللہ نے اور بھی ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، سب سے جو بڑی پیاری شان ہے وہ ہے خیر خواہی، خیر خواہی کا جذبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں بہت زیادہ تھا میرے بھائیوں۔ کتنی خیر خواہی انہوں نے فرمائی، سنیے ذرا حدیث پاک میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہم بیویاں بیٹھتی تھی تو سرکار حضرت خدیجہ کی بہت ہی زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ایک دن کوئی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی کوئی بھی بیوی نہیں عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، ساری دنیا مجھے چھوڑ رہی تھی، اس وقت عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، جب کوئی بھی بندہ تھوڑی سی چیز بھی مجھے پیش کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، ایسے وقت میں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں قربان فرما دیا ہے، خیر خواہی فرمائی ہے، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان فرما دیا ہے۔ اگلی بات بڑی ہی پیاری بات فرمایا اے عائشہ میں خدیجہ سے محبت کیوں نہ کروں، میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، اللہ نے مجھے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم، ان کے علاوہ جتنی بھی سرکار کی اولاد ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شرف یہ بھی عطا فرمایا ہے، جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی حیات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حیات میں آپ نے نکاح نہیں فرمایا، اتنا محبت اتنا پیار فرماتے تھے سرکار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ تو خیر خواہی میرے بھائیوں روزہ ہمیں درس دیتا ہے خیر خواہی کا، اور خیر خواہی کا جذبہ ہمیں ملتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی یہ خیر خواہ تھی، اتنی یہ خیر خواہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ مال کو قربان کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرمایا کرتے تھے نا، حضرت خدیجہ گھر سے روٹیاں پکا کر سالن بنا کر سرکار کے لیے لے کے جایا کرتی تھی۔ اتنے سخت حالات، مشکل حالات، کافر سارے دشمن بن بیٹھے ہیں اور سرکار غار میں عبادت فرما رہے ہیں، ایسے حالات میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایسی وفادار بیوی تھی، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ کھانا پکا کر سالن بنا کر غار کے اندر جا کر سرکار کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کو یہ خدمت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ایک دن بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کر غار کی طرف جا رہی تھی، اللہ پاک نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل امی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری بیوی، آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھانا لے کر آئے نا تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا رب خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ کوئی بندہ حضور کی خدمت کر کے تو دیکھے نا،
हुजूर से वफा करके तो देखे ना, हुजूर से प्यार करके तो देखे ना। देखिए हज़रत खदीजा ने वफा की, प्यार किया, खिदमत की, सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ गया है, सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ गया है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी खैरखाई की है मेरे भाइयों। तो रोज़ा भी हमें खैरखाई का दर्स देता है, रोज़ा हमें शर्म व हया का दर्स देता है, हर रोज़ा हमें दर्स देता है अपनी आँख को, अपने कानों को, अपनी ज़बान को गुनाहों से बचा के रखना है। ऐसा ही रोज़ा हमें सिखाता है कि हमने खैर खाई करनी है। देखिए अपने इर्द गिर्द गरीबों को देखें मेरे भाइयों, बड़े सफ़ेद पोश हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, अफ्तारी के वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, सहरी के वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मंगतों को तो हम दे देते हैं, जो भी हमारा बाजू पकड़ता है, तरले करता है, उसको हम दे देते हैं। मेरे भाइयों कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते, खुददार है, सफ़ेद पोश लोग हमारे गली में रह रहे हैं, हमारे महल्ले में रह रहे हैं। रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना खैरखाई करने का महीना है। अगर अल्लाह ने आपको माल दौलत से नवाजा है मेरे भाइयों, अपने करीबियों को लाजमी देखें, आपने अड़ोस पड़ोस को देखें। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारी रात इबादत फरमाया करती थी। इमाम हसन कहते हैं मैं अपनी माँ को देखता, इशा की नमाज के बाद इबादत करना शुरू होती, फजर तक इबादत फरमाया करती थी। आप फरमाते हैं मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी माँ कभी भी अपने लिए दुआ नहीं करती थी, हमेशा मुसलमानों के लिए दुआ फरमाया करती थी। कहते हैं मैंने एक दिन कहा अम्मी जान आप मुसलमानों के लिए ही दुआ करते रहते